سروں کو کاٹ لیا گیا اور کاٹ کر یزید کو پیش کر دیا. تمام ردائیں چھین لی گئیں، یہاں تک کہ ایک 4 سالہ بچی کے کانوں سے گوشوارے کی چھین لی گئی. تو بچی آواز لگا رہی ہے کہ میرے کانوں سے خون جاری ہے، میرے بابا کہاں ہیں؟ خیمر کو ذرا ترس نہ آیا، سکینہ کے منہ پر تماشا مارا. ارے سکینہ نے جب بابا سے شکایت کرنا شروع کی نا، جب سکینہ نے شکایت کرنا شروع کی نا، بابا شیخ کا ہاتھ بڑا تھا، سکینہ کا منہ چھوٹا تھا. بابا اتنے ظلم کیے ہیں مجھ پر. ارے عزیزانو، سکینہ نے باپ کا سر جب ملا نا، باپ کے ساتھ بیٹی کی الگ ہی محبت ہوتی ہے. ارے باپ سے شکایتیں کرنا شروع کر دی سکینہ نے. ارے بابا مجھ پہ اتنے ظلم کیے گئے، ارے بابا میری رضا چھین لی گئی، ارے بکریوں کی رضا کو چھین لیا گیا، ارے بابا مجھے تماچے لگائے گئے، ارے بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، ارے بابا میں آپ کو ڈھونڈتی رہی، ارے آپ کا سینہ تلاش کرتی رہی، ارے بابا میں آپ سے ملنے کے لیے بیتاب تھی. ارے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے چہرے کو امام حسین کے چہرے پر رکھا. ایک مرتبہ صدا آواز جو بلند تھی وہ خاموش ہو گئی. جناب زینب نے کہا سجاد سکینہ کیا سو گئی باپ سے مل کر؟ ارے ایک مرتبہ سجاد نے سکینہ کو دیکھا، ارے آواز بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بوبی اماں، ارے میری بہن اس دنیا سے گزر گئی، ارے سکینہ کی دنیا سے چلی گئی. ارے ایک مرتبہ آیا، ارے آزادی ملی، ارے رہائی ملی. ارے یزید نے خوف کے مارے کہا ارے تم سب کو آزاد کرتا ہوں، ارے تم سب کو آزاد کرتا ہوں. کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ جو ہمارا سامان لوٹا تھا نا وہ تم ہمیں واپس کر دو اور ہمارے چیزیں واپس کر دو. اور امام سجاد سے کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کتنے اونٹ چاہیے تمہاری سواری کے لیے؟ تو امام نے کہا دیکھ صرف 5 اونٹ ہمیں لا دے جس پہ بیویاں سوار ہو جائے. ارے جب کر مدینہ سے کافلہ چلا تھا، ارے 45 اونٹ پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، ارے 45 اونٹ پہ بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. ارے راستے کے اندر صبح سے شام تک ارے 40 قبریں بچوں کی بنی ہوئی ہیں، نامعلوم بچوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. ارے جن پر بچوں کے ارے جو بچے گرتے جاتے تھے. ارے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ایک بیوی آتی تھی، جو بچہ کچل جاتا تھا اونٹوں کے پاؤں کے نیچے. ارے کچلنے کے بعد ارے آسمان سے ایک سواری آتی تھی، ارے میں نے دیکھا، ارے وہ ہم سے کہتی تھی ارے یہ میرے بچے ہیں، ارے ان کی قبر یہی بنا دو. بچوں کی قبریں بنتی رہی. بچے تو بچے بڑے بھی تمام شہید ہو چکے تھے. ارے کہا کہ ہمارے سب کے سروں کو دے دو، ارے ہماری چادروں کو واپس کر دو. ارے بنی ہاشم کے جوانوں کے سر آنا شروع ہوئے. ارے ایک مرتبہ ایک سر آیا، ارے ایک ایسا سر آیا جس کے چہرے سے نور ظاہر ہو رہا تھا. ارے سر آیا، پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ حسن کے بیٹے قاسم کا سر ہے. ارے کہا کہ یہ قاسم، ارے جسے گھوڑوں نے پامال کر دیا، ارے ان کشلی کے اندر قاسم کا لاشا لایا گیا، ارے اس قاسم کا یہ سر ہے. ارے کہا کہ پرواہ کو لو، ارے پرواہ یہ قاسم کا سر تمہارے حوالے. اگر گرامی بس ابھی اثر آنا شروع ہو. ایک مرتبہ علی اکبر کا سر آیا. ارے جیسے یہ علی اکبر کا سر آیا نا، امام حسین امام سجاد کہنے لگے دیکھو اکبر کا سر آ گیا. ارے تمام بیویاں آگے بڑھی، ارے ام لیلا کو بلاؤ، ارے لیلا یہ اکبر کا سر تمہارے حوالے. ارے وہ اکبر، ارے جس کا جگر بچی سے باہر نکل آیا. ارے ایک مرتبہ حضرت عباس کے سر کو لایا گیا. جیسے ہی عباس کے سر کو لایا گیا، ارے تمام بیویاں جمع ہو گئی، ارے تمام بیویاں سر کے سامنے جمع ہو گئی اور گریہ شروع کر دیا. عباس تمہارے جانے کے بعد ہمارے سر سے رداؤں کو چھین لیا گیا. ارے عباس تمہارے جانے کے بعد ارے سکینہ پیاسی زندان میں دفن ہو گئی. ایک مرتبہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر لائے گئے. کہا کہ یہ 2 سر ہیں. ارے یہ سر کس کے ہیں؟ ارے یہ اونو محمد کے سر ہیں. ارے کیا ان کی ماں یہاں موجود ہے؟ ارے ماں کہاں ہے؟ ارے زینب یہ اونو محمد کے سر لے لو. ارے جناب زینب نے اونو محمد کے سروں کو نہیں لیا، ارے بیویوں نے سر کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا. ایک مرتبہ ایک تشت کے اندر چھوٹا سا سر لایا گیا. ارے جیسے ہی سر آیا، ارے علی
اب ایک مرتبہ سجاد تڑپ کے کہنے لگے ارے میری بہن کی بالیاں ہیں نا مجھے دے دو، ارے بیٹیوں کو رضائیں مل گئی، اب قافلہ روان جانے لگا، ارے جیسے ہی کاروان جانے لگا تو مرتبہ دیکھا کہ رباب کبھی نظر نہیں آئی۔ جناب زینب نے رباب کو ڈھونڈنا شروع کیا تو امام سجاد نے کہا کہ پھپھی اماں میری ماں کہاں ہے؟ ارے دیکھا زندان میں جا کر ایک بچی کی قبر کے اوپر رباب لیٹی ہوئی ہے، ارے میں کیا کروں گی؟ ارے ایک بچے کو کربلا میں چھوڑ دیا، ارے سکینہ تجھے میں نے یہاں چھوڑ دیا، ارے میرے پاس ارے شوہر کو میں نے کربلا میں چھوڑ دیا، ارے میرے پاس کچھ نہیں بچا، ارے میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا، ارے میری بیٹی بھی چلی گئی، اب میں کیا کروں گی؟ ارے تیرے بعد میں کبھی سائے میں نہ جاؤں گی۔ کاروان چلا، بیویوں نے کہا کہ سجاد ہمیں کربلا کی جانب لے کے چلو، بشیر سے کہا کہ بشیر ہمیں کربلا کی جانب لے کے چلو، ارے امام سجاد کربلا کی جانب چلو۔ ارے ایک مرتبہ جابر بن انصاری جنہوں نے 6 معصوموں کی زیارت کی ہے، ارے ایک مرتبہ وہ آ کے وہاں پر کربلا کے اندر اپنے صحابی عتیقہ کے ساتھ عطیہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، جب سلام کیا نا جابر نے تو قبر سے آواز ہے وعلیکم السلام۔ اے جابر امام حسین کی قبر سے اتر کے رو رہے تھے، ایک مرتبہ گرد اڑنا شروع ہوئی، جیسے ہی گرد اڑنا شروع ہوئی عطیہ نے کہا کہ آقا کوئی وہاں سے آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ادھر کی طرف آ رہا ہے، کہا کہ تم دیکھتے رہو، جابر نابینا ہے، کہا کہ تم دیکھتے رہو کون آ رہا ہے۔ ارے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، گرد ہٹنا شروع ہوئی، جیسے ہی گرد ہٹی ارے ایک 25 سالہ ضعیف ارے آگے بڑھا اور جیسے ہی جابر کو دیکھا اپنے گلے سے لگا لیا، ارے جابر ارے ہم پہ وہ ظلم ہوا، ارے ہمارے سب شہید ہو گئے، ارے حسین شہید ہو گئے، ارے بنی ہاشم شہید ہو گئے، ارے بہن چہلوں گرنے آئی ہے، ارے جابر تجھے جانتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ کہا کہ آقا میں تو نابینا ہوں، کہا کہ تو نابینا تو ہے لیکن سن تو سکتا ہے، ارے بہنیں میری گریا کریں گی، ارے جابر وہ کوفے کا بازار، ارے وہ شام کا بازار، ارے اتنا گھمایا ہماری بیویوں کو۔ ایک مرتبہ جابر ہٹے، امام زین العابدین نے بیویوں کو بلایا، ارے قبر سے لپٹ کر بیویوں نے گریا شروع کیا، ارے بیوی اپنے شہید کے لاشے پر گریا کرنا شروع ہوئی۔ ارے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ارے عباس کی جہاں پر عباس کی قبر نظر نہیں آ رہی، عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا کہ وہ نہر کنارے پر عباس کی قبر بنی ہوئی ہے، ارے عباس کی قبر کہنے جایا گیا، کہا کہ عباس تو اتنا قدر حمد تھا، ارے یہ اتنی چھوٹی قبر عباس کی، ارے کہا بی بی ارے پھپھی اماں عباس کے اوپر ارے اتنا گھوڑا اڑایا گیا، ارے عباس کے ٹکڑے ہو گئے، ارے اصغر سے بھی چھوٹی قبر، ارے اصغر سے بھی چھوٹی قبر حضرت عباس کی بنی۔ ایک مرتبہ یہ کاروان مدینے کی جانب بڑھا، جیسے ہی مدینے پہنچا ارے جناب زینب جناب زہرا کی قبر تک پہنچی، کہا کہ اماں میں آپ کی نسل کو بچا کے آ گئی، ارے جناب زینب نے وہ کہا کیا، ارے اپنی نسل کو ختم کر دیا، ارے امام زین العابدین کو بچا کے لے آئی، ارے ماں کے سامنے گریا شروع کیا، ارے اماں میں نے سجاد کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر سجاد کو آگ کے اندر سے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر نکالا، اور سجاد کو لوگوں نے مارنا چاہا، اور میں نے سجاد کو بچایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب جعفر کے گھر میں جانا چاہتی تھی، لیکن جعفر کے گھر میں جانے کے لیے ہمت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا چلو میں چلتی ہوں، ارے جیسے ہی جعفر کے گھر پہ پہنچی، ارے خالی گھر کو دیکھا، خالی گھر کو دیکھ کر ماں کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا، ارے کہاں اپنے